السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدین فیہا صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک، خالق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، یہ عید کا موقع ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ نے دو مبارک دن چنے اور یہ حکم ہوا کہ ان دنوں خوشی منانا، شادمانی منانا واجب ہے. تو ایک ہے عید الفطر جو آج کا مبارک دن ہے، اور نمبر 2 پر آتا ہے عید الاضحیٰ، جسے بقرہ عید کہتے ہیں، جو آج سے 2 مہینے بعد آنے والا ہے. یہ مبارک دن عید الفطر کا دن، جس میں مسلمان 1 مہینے کے روزے رکھ کر، 1 مہینے کی تراویح اور تہجد کی نماز پڑھ کر، اور 1 مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت سماعت کرنے کے بعد اس مبارک دن خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ نے رمضان کے مہینے کے مقصد کو کب کا اللہ نے اجاگر کر دیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اللہ نے روزے فرض قرار دیے جیسے اللہ نے اس سے پہلے والوں پر روزے فرض قرار دیے تھے. مقصد کیا ہے؟ ان روزوں کے پیچھے اللہ نے اسے کیوں فرض قرار دیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اللہ نے 2 لفظوں میں بتا دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا وہ ڈر موجزن ہو جائے، آپ کے رگ و ریشے میں اللہ کا خوف رچ بس جائے. یہی ایک واحد مقصد ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اس دنیا میں انسان انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت بتانے کے لیے، اس دنیا میں کھانے پینے موج مستی کرنے، یا تو پھر اس دنیا میں ہر قسم کی دقتیں مشاکل جھیلنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے خوشی اور غم، تکلیف اور آسانی، دقت اور سہولت اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کے یہاں وہ عظیم جنت حاصل کریں. عزیز ساتھیوں، معاملہ بڑا ہی سیریس ہے. یہ نہیں کہ ہم آئے اور چلے گئے، جیے اور مر گئے، جیتے رہے، بعد میں دفن کر دیا گیا، مٹی میں مٹی بن کے چلے گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، معاملہ اس سے کئی درجے زیادہ سنگین ہے. اگر ہم نے اس زمین میں اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارا تو ہمارے لیے دقت یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، جہنم جیسی دہتی ہوئی آگ ہماری منتظر ہے. آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں، ہر آدمی پسینہ پوچھ رہا ہے، گرمی سے پریشان ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب خطبہ
کیونکہ گرمی زیادہ ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، سفوکیشن ہو رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس موقع پر آپ کے لیے رمضان کے اس مبارک عید کے اس مبارک موقع پر آپ کے لیے سب سے زیادہ وقی، وزندار، فائدہ مند، سود مند اگر کوئی نصیحت ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے اس آگ سے بچا لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اگر کسی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اس گرمی، اس تپتی ہوئی گرمی سے کئی درجے زیادہ جہنم گرم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آگ تم زمین میں جلاتے ہو، یہ جو آگ جو زمین میں تم استعمال کرتے ہو، اس آگ کو اللہ نے 70 مرتبہ بجھایا ہوا ہے۔ اس آگ سے 59 یعنی 69 ٹائمز زیادہ جہنم کی آگ شدید ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس مبارک دن ہمیں جہاں جنت کو یاد کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس گرمی نے ہمیں جہنم کی یاد تازہ کر دی۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ جو جہنم ہے بڑی بدترین بری بلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جس خالق نے بنایا اس کو کہہ رہا ہے کہ جہنم سب سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کے غضب کا مظاہرہ ہے۔ یہ قیامت کے دن اسے کھینچ کر لایا جائے گا۔ جہنم ایک عظیم مخلوق ہے، اسے 70,000 فرشتے کھینچ کر حاضر کریں گے، اور ہر لگام 70,000 فرشتے کھینچ کر حاضر کریں گے، اور 70,000 لگام ہوں گے۔ جب جہنم کو حاضر کیا جائے گا وہ موقع ہوگا جب انبیاء علیہم السلام، رسل، صالحین، صدیقین، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، سب ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے اس مصیبت سے بچا لیجیے۔ بڑے بڑے انبیاء کہیں گے اللہم سلم سلم، اللہم نفسی نفسی، اے اللہ آج میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا، اے اللہ آج میں میری امت کی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ جو منحوس مصیبت ہے اے اللہ آج میں اس سے بچ جاؤں تو کافی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا یہ نعرہ اور یہ سلوگن ہوگا قیامت کے دن۔ تو تصور کریں عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ جہنم ایک ایسی مصیبت ہے، اس کے لیے ہم دنیا میں چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، چاہے جتنی بھی دقتیں جھیل لیں، اس یہ جہنم کی مصیبت کے سامنے بہت کچھ کم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا آدمی مدمن خمر، جو شراب خور ہوگا، جو نشیور چیزیں استعمال کر رہا ہوگا، جو نشیور چیزوں کو استعمال کرنا اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ایسا آدمی جہنم کا مستحق ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ نشیور چیزوں کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہوتی جا رہی ہے۔ ہٹا کٹا نوجوان ایسی بری چیز میں ملوث ہے کہ اس نے اپنی صحت کو برباد کر لیا، اپنے دماغ کو برباد کر لیا، اپنے دین کو برباد کر لیا، اپنے رشتوں کو برباد کر لیا۔ وہ تو چلتا پھرتا ایک ڈھانچہ ثابت ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ایک نہیں دو نہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ عقل مندوں کے لیے دعوت ہے کہ اس موقع پر بیدار ہو جائیں، ان برائیوں کو روکنے کے لیے بھرپور سامان مہیا کرے، ان برائیوں کو روکنے کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا پہلا آدمی جو جہنم کا مستحق ہوگا وہ ہوگا جو نشیوار چیزوں کو استعمال کرتا ہے، شراب خور ہوگا، نشیڑی ہوگا، شرابی ہوگا، یہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ جو دہتی آگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ اس کا مستحق ہوگا۔ نمبر 2 درجے پر وہ ظالم ہوگا جو زمین میں رشتے کاٹتے ہوئے گھومتا ہے، رشتے داروں کے رشتوں کو کاٹتا ہے، دوسروں سے اپنے رشتوں کو کاٹتا ہے، ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا، یہ جنت جا نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت القطات لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں رشتے داری توڑنے والا جا نہیں سکتا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں تیسرے درجے میں وہ آدمی ہوگا
تیسرے درجے میں وہ آدمی ہوگا جس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی تجارت کی ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے جہنمیوں کو نہر الغوطہ نامی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نہر الغوطہ کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عصارت اہل النار، جہنمیوں کو جسموں کو جھلسا جھلسا کے جلا جلا کے ان کے جسم سے جو پانی نکلے گا، ان کے جسم سے جو حرارت کی وجہ سے جو پانی نکلے گا، اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا اور اسے ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس منحوس بلا سے بچا لیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 گانے نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، برائیوں سے بچ کر، حرام چیزوں سے بچ کر، حلال چیزوں کو اختیار کر کے اللہ کے ہاں جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. اور تقوی کا بھی یہی معنی ہے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ آپ حلال کام کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام چیزوں کو چھوڑیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی کا پیغام دیتا ہے. اگر آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا تو ٹھکانہ یہی جہنم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جہنمیوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہنمی جب انہیں سفوکیٹ کیا جائے گا، جب انہیں ایک جگہ ڈال کے سانس لینے کے لیے انہیں تکلیف ہوگی اور جہنم کی آگ انہیں جھلسا رہی ہوگی. عجیب بات ہے، آدمی جہنم میں مرتا نہیں ہے. لا يموت فيها ولا يحيا، نہ جہنم بھی جیتا ہے نہ مرتا ہے. اور جہنمیوں کی جب چمڑیاں جل جاتی ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها. اور جب بھی ان کے چمڑیاں جہنم کی آگ جھیل جھیل کر کالی پڑ کر یہ چمڑیاں جھڑ جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسموں میں نئی چمڑیوں کو چڑھائے گا تاکہ وہ جہنم کی عذاب کو اور جھیلیں، تاکہ وہ جہنم کی عذاب کو اور جھیلیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو تقوی کا معنی یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال کام کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دیں. عزیز ساتھیوں، آج کے اس رمضان مبارک میں ہم اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ شدت گرمی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں جتنی وہ اللہ کے لیے تکالیف اور دقتیں جھیلیں، لیکن جہنم کے مستحق نہ ہو. جہنم میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا غضب ہوگا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مبارک موقع پر، اس مبارک گھڑی پر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کی سعادت بخشے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسے تو نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، تہجد پڑھنے، نمازیں پڑھنے کے اللہ تو نے توفیق بخشی، استغفار کرنے کے اللہ تو نے توفیق بخشی، توبہ کرنے کے اللہ تو نے توفیق بخشی، اسی طرح ہماری زندگی میں ایسے رمضانات لاتے رہیو اور ان رمضانات میں اس سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشیو. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اندر جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کریں. ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور کریں. ہم میں سے جو پریشانیاں دقتوں میں پڑے ہوئے تکلیف جھیل رہے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو توفیق بخشنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا ہے. پوچھا گیا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ تو بتایا کہ ان کے پاس
کفری کلمات ہوتے ہیں، نافرمانی کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، اور زبان میں زیادہ تیزی ہوتی ہے، اور برائی کہنا اور برائی کو استعمال کرنا، ان میں بہت ہی کم عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر قابو پیدا کر پاتی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عورتوں کو نقاب پوش بنا دینا، ان کے اندر حجاب کی محبت ڈال دینا، ان کے اندر بہترین اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق بخشنا، اللہ انہیں مبارک بنائے، اللہ انہیں جنت کا مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ۔ آپ تمام کے لیے مرکز العلوم والحکم للدعوۃ والارشاد، جسے مختصر موہی کہا جاتا ہے، اس کے جانب سے آپ کے لیے عید مبارک، اور میرے جانب سے آپ کے لیے عید مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے دن کو خوشیوں سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔